سے پہلے جو ہے ستمبر میں امریکہ نے ایک چائنیز جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا اس پہ اور کئی کمپنیوں پہ پابندیاں عائد کی تھیں. ان کے دعویٰ تھا کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل اور ٹیکنالوجی میں وہ مدد فراہم کریں. پھر دسمبر 21 میں ہم نے دیکھا 13 کمپنیاں پاکستانی تھیں جن پہ الزام لگا. پھر اس کے علاوہ اکتوبر 2023 میں جو بیلسٹک میزائل کے پرزہ جات ہیں اور سامان فراہم کرنے پر 3 کمپنیاں اس وقت بین ہوئی تھیں. تو یہ ہمارا ڈیفنس کمپلیکس پہ اختر پرائیویٹ، فلیٹیز انٹرنیشنل اور راک سائڈ انٹرپرائز شامل ہیں. تو اچانک سے امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ پاکستان کے میزائل جو ہیں وہ خطے کی سلامتی اور امریکہ یا تل ابیب یا یروشلم کے لیے خطرہ ہیں؟ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کا کوئی ریشنل بتائیں کیا ایشو ہے؟ نہیں، بات تو بڑی صاف ہے اور سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں. اگر ہم جان بوجھ کے نہ سمجھیں تو پھر اس کے بارے میں انسان کیا کہہ سکتا ہے. کیونکہ ہمارے تو امریکہ کے ساتھ 1947 کے بعد سے ہی تعلقات، 49 خاص کر جب کہ لیاقت علی خان نے دورہ کیا اس وقت سے، اور پھر 1954-55 میں جب ان کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجک الائنسز کر لیے تو ہم تو ان کے ایک خاص الائی بنے. اور پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم موسٹ الائیڈ الائی آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں. تو یہ بھی بات تھی. لیکن یہ تمام عرصہ جو یہ گزرا ہے ہماری ان کے ساتھ جو گٹھ جوڑ رہی ہے اپیرنٹلی، وہ تو ہمیں جو ہے نقصان ہی نقصان پہنچا ہے. جو فائدے ہیں بہت کم ملے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو میری نظر میں یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو کبھی دل سے اپنا فرینڈ یا اسٹریٹجک پارٹنر کبھی چنا ہی نہیں. اور اس کی بھی جو سب سے بڑی وجہ کیا ہے وہ ہے انڈیا. انڈیا ایک ایسا فیکٹر رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے ایک ڈوئل پالیسی کھیلی ہے اس خطے میں، ساؤتھ ایشین ریجن میں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کہ انڈیا سوویت یونین کی گود میں تھا اور اس کا اسٹریٹجک الائی تھا 47 سے لے کے 1990، اس کے بعد بھی آج تک بھی وہ ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کا جھکاؤ جو تھا انڈیا کی طرف تھا. امریکہ کی میں یہ بات کرتا ہوں، جب کہ ہم اس کے ساتھ سیٹوں اور سینٹوں میں جو ہے اس کے ساتھ ہم نے الحاق بھی کر لیا تھا. جہاں تک سینکشنز کی بات ہے تو یہ تو ایک بڑی لمبی چوڑی غمناک قسم کی ہسٹری ہے. اور یہ اس کی شروعات جو ہے، جو مجھے جو یاد پڑتا ہے، یہ 1965 وار سے ہوئی. اور اس وقت جو ہے انڈیا جو ہے وہ پکا اس کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا یو ایس ایس آر کا. اس وقت بھی اس نے ہمارے اوپر دوران جنگ جو ہے ملٹری اور اکنامک سینکشنز کیے. ہمارے جو اسٹاک ریزرو جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے. ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے امریکن آرمامنٹ اور اس کی ٹیکنالوجی کے اوپر، اور ہمارے پاس اس وقت آلٹرنیٹیو نہیں تھا. 71 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، 2 لخت ہو گیا، وہ ہمارا نہیں ہوا. پھر 79 آنورڈ جو ہے پھر اس کی سینکشن جو تھی وہ نیوکلیر اورینٹڈ رہیں. یہ تو اور بات ہے کہ 80s میں ایک جنگ آ گئی اور اس کی وجہ سے جو ہے اس وقت کے جو صدر تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے، اس کو ہر سال ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑا کہ جی ان کی جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ پیسفل مینس کے لیے ہے. اور جس کا فائدہ اٹھا کے ضیاء الحق نے جو ہے ہم جو ہے اس سٹیج پہ پہنچے کہ ہم نے جو ہے نا ایک اپنا کولڈ ٹیسٹ بھی یہ کر لیا. لیکن جیسے ہی وہ جنگ جیتی، اور اس کی لیے کلیدی رول پاکستان نے پلے کیا تھا جو جنگ جیتنے کا، اور اس کو یونیپولر سپر پاور بنایا، یہ پاکستان کی وجہ سے تھا. اس کے باوجود کیا ہوا کہ انڈیا کو اس نے اپنی گود میں بٹھا کے اسٹریٹجک پارٹنر بنایا اور ہمیں اس نے سائیڈ لائن کیا. اور پریسلر امینڈمنٹ جو کہ 10 سال تک رہیں، اور اس کا واحد بنیادی مقصد کیا تھا کہ ہمارے نیوکلیر اور میزائل پروگرام کو وہ جو ہے نا یہ بلنٹ کر سکے. یہ پھر اور بات ہوئی کہ 2001 کا یہ واقعہ ہوا 9/11 کا، جس کے اوپر اس نے ہمیں الائی تو اپنا بنایا، اس نے فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی بنایا، اسٹریٹجک الائی اور نان نیٹو الائی بھی یہ بنایا.
لیکن در حقیقت ہم اس کے ٹیکٹیکل پارٹنر ہی رہے. جی بالکل. آصف ہارون صاحب یہ بتائیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، اب یہ ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ انڈیا براہموس میاں چنو کے قریب ان کا کوئی آ گیا تھا ملبہ، انہوں نے کہا غلطی سے، مطلب اتنی حساس چیز غلطی سے، اس پہ امریکن ایکشن نہیں ہوتا. لیکن پاکستان جو وداؤٹ اینی پروف، جیسے انہوں نے کہا ابھی ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہماری ڈائریکشن یا ہم اس پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں. چڑھائی تو ہو رہی ہے ہمیشہ. اگر جنگوں کی تاریخ بھی دیکھی جائے ٹروجن وار سے لے کے اب تک، تو میں کل کیلکولیٹ کر رہا تھا، اور یہ ناظرین کو اور آپ کے لیے بھی معلومات بتا دوں، فیکٹس اینڈ فگرز. دنیا میں 0.9% لوگ مسلمانوں کی وجہ سے مرے ہیں، کلنگز ہوئی ہیں، اور دنیا میں 78% لوگ جو مرے ہیں وہ ویسٹ کی وارز کی وجہ سے مرے. ورلڈ وار 1، 2، چائنیز، فرینچ ریول اور باقی جتنا بھی دیکھ لیں، تو جنگ کے تو وہ عادی ہیں. ہمارے اسلام میں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 83 غزوے ہوئے، 25 یا 27 میں شرکت کی، چند سو افراد مارے گئے، وہ بھی ڈیفینسو وار تھی. اور ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار جو آپ نے بتائے ہیں، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. تو پھر یہ سارا پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنا، مڈل ایسٹ، پھر ایران کا دیکھ لیں، اس پہ پریشر، چائنا پہ جیسے انہوں نے کہا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا جی، یونائٹڈ اسٹیٹس اس وقت جو ہے نا ایک ایسی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مائٹ از رائٹ، یونیلیٹرزم، ایکسیپشنلزم جو کہ زمین پر نہیں ہے اس وقت. اب وہ بدمستحاستی اس طرح کا نہیں ہے جو 9/11 کے وقت یا کچھ دیر بعد تک تھا. آج وہ ایک زخم خوردہ شیر ہے، لیکن اب بھی اس کی ملٹری طاقت اور اکنامک طاقت اور پولیٹیکل طاقت اتنی ہے کہ وہ اپنی مانی جو ہے وہ منوا سکتا ہے، خاص کر ان دی گلوبل ساؤتھ جو کہ ڈیولپنگ ورلڈ ہے، اور اس کے پاس بے شمار ایسے کوارسو ٹولز ہیں جن کی مدد سے وہ جو ہے ان کو کوارس بھی کر سکتا ہے، اپنی بات بھی یہ منوا سکتا ہے. یہ تو اس کا ایک قسم کا جو ہے نا ایک طریقہ کار ہے. جہاں تک اس کی جو اوفینسو کی باتیں ہیں، تو 38 انویژنز ہیں اس کی سیکنڈ ورلڈ وار کی بعد سے آج تک کی. میں چھوٹی موٹی کانفلکٹس اور یہ وغیرہ کی بات نہیں کرتا، میجر جو ہے نا وارز اینڈ کانفلکٹس کی، جس میں وہ یہ شمول رہا ہے. اور کوئی بھی اگر وار اور کانفلکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے آپ کو امریکہ کا ہاتھ جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا. اور امریکہ کے جو کیٹ پاز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل ہے اور ساؤتھ ایشیا میں انڈیا ہے. اور ان کی مدد سے ان تینوں کا جو یہ گٹس جوڑ، جس کو ہم انڈو یو ایس اسرائیل نیکسس کہتے ہیں، انہوں نے اس پوری دنیا کو، جس کو انہوں نے 9/11 کے بعد کہا تھا کہ ہم پیس کا ایک گہوارہ بنائیں گے، وہ پورا اس نے دنیا میں جو ہے نا انہوں نے خلفشار مچا دیا ہے. اینڈ ٹوڈے دی ہول ورلڈ از انسیکیور اینڈ انسیف، اینڈ اٹ از primarily because of the United States policies and the policies of its two strategic partners. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. دوسری بات، اب جو آپ پاکستان کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ انڈیا کیوں ان کو اتنا بھاتا ہے اور پاکستان کیوں نہیں بھاتا، تو گزارش میں اتنی کروں کہ وہ ان کی سیکورٹی پیراڈائم میں فٹ ہوتا ہے. وہ اینٹی مسلم بھی ہے، اور وہ امپیریلسٹ پاور بھی ہے، اور وہ جس طرح وہ چاہتا ہے وہ یہ کرتا ہے، اور اینٹی چائنا ہے جو سب سے بڑا حریف ہے، وہ ہندوتوا اور RSS اس کا بھی ہے. پاکستان کی غلطی یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے، اس کی آرمڈ فورسز دی اسٹرانگیسٹ اور موسٹ روبسٹ اینڈ بیٹل انوکولیٹڈ ٹروپس ہے اس کے پاس، اور فل کئی 3 نعرے تو نہیں چپتے، یہ جو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بجلی بن کے گرتے ہیں نا واشنگٹن اور تل ابیب پہ. یہ جو جہاد کا جو جذبہ ہے، آپ پورے اسلامک ورلڈ میں دیکھ لیں، جتنا یہاں ہے کسی اور جگہ پہ تو نہیں ہے. چنگاری یہیں سے، یہ تو ہے ہی ہے، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ مسلم پاور، نیوکلیر پاور، آرم فورسز، اور پھر یہ ہے کہ اس کا چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اور جو سب سے بڑی جو ان کو تکلیف دہ بات یہ ہے سی پیک، جو ان یہ تینوں پارٹنرز کی جو گلوبل ایمبیشنز ہیں ان کو یہ ڈیفیٹ کرتا ہے. تو وہ کیسے پاکستان ان کو بھائے گا؟